أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچایا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ People, if you have any doubt on being raised to life again, then reflect that we have created you from clay, then from sperm, then from a clot of blood, then from a lump of flesh which may be completed, and also remains incomplete, so that we make evident to you some facts that you should understand. Whatever we want, we continue to lodge in the wombs until an appointed time, then bring you forth in the form of a child, then give time so that you may reach your maturity. And some from you are called back early, and some are made to reach pathetic old age, so that even after knowing a lot know nothing. Similarly, you see the earth dry. Then when we rain down water on it, it becomes lush and grows and sprouts exquisite things of all kinds. All this is because God is the real Lord, and because He alone gives life to the dead, and because He has power over all things, and because the hereafter is certain to come. There is no doubt about its advent, and because God shall certainly resurrect all those who are in the graves.